السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ان دشمنوں نے تکلیفیں پہنچائی، اذیت پہنچائی، اس کا تذکرہ چل رہا تھا، انہی اذیتوں میں سے اس طرح ابو جہل بھی اور ابو لہب کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا بھی تھا، لیکن اس کو سننے کی حد تک ہی رکھتا تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر تبدیل لانے کی یہ کوشش نہیں کیا کرتا تھا، یعنی صرف یہ قرآن مجید کو سنتا ہی تھا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھنے سے روکا کرتا تھا۔ یہ بہت سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کرتا تھا۔ پہلے ہی دن سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ طریقے سے روکا تھا۔ لہذا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سخت انداز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ اے محمد، میں نے تمہیں یہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی تم یہاں پر نماز پڑھ رہے ہو۔ یعنی اس طریقے کے انداز کو اس نے اپنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑی سختی سے جواب دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی اس طرح کولر پکڑ کے سختی سے جواب دیا تو یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، مجھے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اس پورے وادی کے اندر، پورے علاقے کے اندر، اس پوری کی پوری وادی اور پورے علاقے کے اندر لوگوں کے درمیان میری عزت بہت زیادہ ہے۔ اس پورے کے پورے علاقے کے اندر میری فین فلوئنگ بہت زیادہ ہے، لوگوں کے درمیان میری بہت زیادہ عزت ہے، لوگ مجھے بہت زیادہ مانتے ہیں۔ تمہارا اس طرح کا انداز میرے لیے کارگر ثابت نہیں ہو پائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سختی سے جواب دیا تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہارا اس طرح کا جواب دینا تمہیں بھاری پڑے گا، یعنی یہ کہنا چاہتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اس طرح سختی سے جواب دیا تو اس سختی سے جواب دینا بھی اس کے اوپر کچھ اثر انداز نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ اور طریقے سے سخت ہو گیا۔ اس کی یہ اپنی بدبختی کے اندر اور بڑھتا چلا گیا، اور یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ خانہ کعبہ کے اندر آتا ہے اور سرداران قریش، جو قریش کے سردار تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آ کر کہتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اس جگہ پر اپنی ناک کو رگڑتا ہے؟ یعنی اپنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے اس نماز کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ محمد ابھی بھی یہاں پر آ کر اپنے منہ کو خاک آلود کرتا ہے، اپنے سر کو خاک آلود کرتا ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیا ہاں، ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے لات اور عزا کی قسم، یعنی اس میٹنگ کے اندر، اس مجلس کے اندر کہتا ہے، جو سرداران قریش کی مجلس تھی جس اس نے سوال کیا تھا اس طرح کا، یہ اس مجلس کے اندر کہتا ہے لات و عزا کی قسم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر میں نے محمد کو دیکھ لیا تو میں اس کی گردن کو رون دوں گا، یعنی اس کے اوپر پیر رکھ کر اس کے منہ کو مٹی میں ملا دوں گا۔ تو جب یہ وہاں سے جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھتا ہے، اور اس لیے بڑھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر اپنا پیر رکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو مٹی میں رگڑ دوں، کہ روندنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بڑھتا ہے۔ اور پھر لوگ تو تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کی گردن کو روندنے کے لیے بڑھتا ہے تو کے اندر یہ پیچھے ہٹتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بچاؤ کرتے ہوئے، اس طرح بچاؤ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو الحکم، اسے لوگ ابو الحکم کہتے تھے، ابو الحکم کیا ہوا کہ تم اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روندنے جا رہے تھے، تم اچانک اس طرح پیٹھ پیچھے اس طرح تم پلٹ کر آ رہے تھے، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ محمد اور میرے بیچ میں ایک آگ کی خندق، یعنی بہت بڑی آگ تھی، اور آگ اور اس کے ساتھ ساتھ پڑ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر یہ ابو جہل اور آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو اچک لیتے، اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے، یعنی اس کو چیر پھاڑ کر دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کا تذکرہ صحابہ کرام کو کر کے بتلایا تو معلوم ہوا یہ ابو جہل اور دوسرے جو لوگ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح پریشان اور گستاخی کرنے پر آپ کی تلے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر تذکرہ کیا جائے گا کہ
وہ صحابہ اکرام ان کو کس طرح سے لوگوں نے تکلیفیں اور اذیت پہنچانا شروع کی تھی، اور یہ ایسی داستان ہے، بڑی سخت داستان ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی آزمائشوں سے ان لوگوں کو دوچار کیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔